بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب کی غربت اور تنگ دستی میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، ہماری جو حالت ہے وہ تم پر عیاں ہے۔ تنگ دستی کے باعث میں سخت مصیبت میں مبتلا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ خدیجہ بنت خویلد نے فلاں شخص کو مال تجارت دے کر باہر بھیجا ہے اور 2 اونٹ معاوضہ میں دینے طے کیے ہیں۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہارے متعلق بھی ان سے بات کروں، شاید وہ تمہیں بھی معقول معاوضہ دے کر اپنا ملازم رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و دولت کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ اگر صرف انہی کا معاملہ ہوتا تو وہ اسی غربت کی حالت میں زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے، لیکن انہیں اپنے چچا کی حالت پر بہت ترس آتا تھا۔ ایک طرف بڑھاپا ستا رہا تھا، دوسری طرف افلاس نے تنگ کر رکھا تھا۔ اس بنا پر ان کی حالت بہت سقیم اور قابل رحم تھی، لہٰذا نیک دل بھتیجے نے ان کا بوجھ کم کرنے کی خاطر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملازمت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ابو طالب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، محترم خاتون، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے فلاں شخص کو 2 اونٹوں کے عوض اپنا مال دے کر باہر بھیجا ہے۔ میرا ایک بھتیجا ہے جو بہت لائق، دیانتدار اور محنتی ہے، تم بھی اسے مال تجارت دے کر باہر بھجوا دو، لیکن وہ 4 اونٹوں سے کم معاوضہ نہیں لے گا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ابو طالب کے بھتیجے کی امانت و دیانت کا حال پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اپنے بھتیجے کے لیے اس سے زیادہ معاوضہ بھی طلب کرتے تب بھی میں دینے کے لیے تیار ہو جاتی، آپ اسے میرے پاس بھیج دیجئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور معقول معاوضہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغرض تجارت شام بھجوا دیا اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا تاکہ وہ راستے میں ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے نکل کر شام کا رخ کیا۔ ان کی نظروں کے سامنے بچپن کا زمانہ پھر رہا تھا جب وہ اپنے چچا کے ہمراہ ایک بار پہلے بھی ان راستوں سے گزرے تھے۔ شام پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کا مال بہت اچھے داموں فروخت کر دیا اور کثیر منافع حاصل کر کے مکہ لوٹے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میسرہ مکہ کی گلیوں میں داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بالا خانے سے انہیں دیکھا، وہ فوراً نیچے اتری اور ان کا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حساب انہیں سمجھایا اور منافع کی رقم ان کے آگے کر دی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ آج تک کسی شخص نے انہیں اس قدر منافع لا کر نہ دیا تھا۔ بعد میں میسرہ نے سفر کے تمام حالات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائے اور اس نوجوان کی امانت و دیانت، پاکیزگی، اخلاق اور صدق و صفا کے جو مشاہدے دوران سفر میں دیکھنے میں آئے تھے ان کا تفصیلی ذکر کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیرانی کے ساتھ تمام باتیں سنتی رہیں اور دل ہی دل میں اس نیک نوجوان کی حسن سیرت کا اعتراف کرتی رہیں۔ مکہ کے معزز ترین افراد جو حسب و نسب اور شرف و عزت کے لحاظ سے بلند مرتبہ کے مالک تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی درخواست کر چکے تھے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیشہ ایک کو کوڑا جواب ملتا تھا۔ یک کے بعد دیگرے 2 خامدوں کی وفات کے بعد ان کی ساری توجہ تجارت اور بچوں کی تربیت کی طرف مبذول ہو چکی تھی، لیکن جب سے انہیں ابو طالب کے بھتیجے سے ملنے اور اس کے حسن سیرت کا مشاہدہ کرنے کا اتفاق ہوا تھا، ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی تھی اور ان کے دل میں اس نوجوان سے عقد کرنے کی خواہش پیدا ہو چکی تھی، حالانکہ وہ عمر میں اس سے کہیں بڑی تھیں۔ اس خواہش کا اظہار انہوں نے سب سے پہلے اپنی رازدار سہیلی نفیسہ بنت منتیہ سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے اپنے غلام میسرہ اور دیگر لوگوں کی زبانی جو کچھ سنا تھا وہ اسے بتایا اور ساتھ ہی اپنا ایک پرانا خواب بھی سنایا۔ خواب یہ تھا کہ جیسے آسمان سے سورج ان کے گھر میں اتر پڑا ہے اور اس کی روشنی سے مکہ کے گھر اور وادیاں جگمگا اٹھی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نفیسہ کو بتایا کہ جو ہی میں نے یہ خواب دیکھا میں ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً اپنے برادر امزاد ورقہ بن نوفل کو جا کر سنایا، جو علم تعبیر رویا کا ماہر اور بہت بڑا عالم ہے۔ اس نے بتایا، خدیجہ، یہ خواب بہت مبارک ہے،
سورج کے تمہارے گھر میں اترنے اور اس کے نور سے وادیوں اور پہاڑوں کے جگمگا اٹھنے کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے ہونے والی ہے جسے اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور اس کے نور سے سرزمین عرب جگمگا اٹھے گی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میں نے اس خواب کا کسی شخص سے بھی ذکر نہ کیا کیونکہ میں شادی کے ذکر سے بھی متنفر ہو چکی تھی اور اس تعبیر کو بالکل بعید از حقیقت سمجھتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر نفیسہ کو یقین ہو گیا کہ اس کی سہیلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ اس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے خیال کی تصدیق چاہی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا قیافہ درست ہے اور میری خواہش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شادی ہو جائے۔ اس پر نفیسہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گی اور ان سے اس معاملے کے متعلق گفتگو کروں گی۔ حسب وعدہ نفیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ابھی تک میرے علم میں ایسی کوئی عورت نہیں ہے جسے میں نکاح کا پیغام دے سکوں۔ نفیسہ نے کہا اگر میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو مال و دولت، شرف و وجاہت اور حسن سیرت غرضے کے ہر لحاظ سے آپ کے معیار کے مطابق ہو تو آپ اسے شادی کر لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعجب ہو کر پوچھا وہ کون عورت ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نفیسہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نکاح کرنے پر کس طرح رضامند ہو سکتی ہیں؟ نفیسہ نے جواب دیا آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رضامندی ظاہر کر دی۔ نفیسہ نے جا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے بوڑھے چچا عمرو بن اسد کو بلایا اور یہ واقعہ بتا کر اپنا ولی مقرر کر دیا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ چنانچہ فریقین کی رضامندی سے یہ رشتہ طے پا گیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں۔ مہر 20 اونٹ قرار پایا۔ نکاح کے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ قبل عظیم بنو عبد مناف اور بنو عبد الغزا ایک دوسرے کے حلیف تھے اور مصیبت کے موقع پر ایک قبیلہ بلا پس و پیش دوسرے قبیلے کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا تھا۔ اس نکاح سے تو ہر دو قبائل کے درمیان ناقابل شکست تعلق پیدا ہو گیا اور دونوں قبیلے ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع اور اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ وہی گھر تھا جس کے بالا خانے پر بیٹھ کر شادی سے قبل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے غلام میسرہ کی راہ تکا کرتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی نے الفت و محبت کی زندگی بسر کرنی شروع کی۔ دونوں کی عمروں کے بین فرق کے باوجود باہمی موانست اور محبت میں فرق پیدا نہ ہو سکا اور دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے رفیق، ہمدرد اور غمگسار بن گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تیسرا نکاح تھا، لیکن انہوں نے اس خلوص اور محبت سے اپنے نئے خامند کی خدمت کی معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی ازدواجی زندگی کے اولین دور میں سے گزر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ابتدا ہی سے خلوت گزینی کی طرف مائل تھی۔ وہ دنیا کی دلچسپیوں سے دور بھاگتے تھے اور اپنا بیشتر وقت غور و فکر میں گزارتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کی اس عادت سے خوب واقف تھیں۔ شادی کے بعد انہوں نے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی اور وہ باطمینان تمام اپنے کام میں مشغول رہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ان پر بے دریغ خرچ ہوتا تھا اور وہ اپنے خامند کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھیں کہ ان کا شوہر معمولی شخص نہیں بلکہ ایک عظیم الشان انسان ہے، اس لیے انہوں نے گھر کے ماحول کو پرسکون اور طمانینت بخش بنانے کے لیے ہر ممکن سعی کی اور ان کا پاک باز شوہر ہر قسم کے جھگڑوں اور خرخشوں سے آزاد ہو کر خلوت گزینی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلسی زندگی کو بالکل ہی خیر بات کہہ دیا تھا۔ ان کا بیشتر وقت یقیناً گھر کے ایک گوشے میں غور و فکر میں گزرتا تھا۔
بائیں ہاں وہ قریش کی مجالس اور دارالندوہ میں ہونے والے مشوروں میں بھی شریک ہوتے تھے اور بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے رہتے تھے۔ ان مجالس میں بالعموم تجارتی اور قومی مصالحے سے تعلق رکھنے والے امور زیر بحث آیا کرتے تھے۔ چونکہ ان میں غور و فکر کی عادت پائی جاتی تھی، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً نہایت صائب اور حکیمانہ مشورے دیتے تھے، جس سے ان کا وقار اپنی قوم میں روز بروز بڑھ رہا تھا اور تمام لوگ بڑی عزت و احترام سے ان کی طرف دیکھتے تھے۔ جب کبھی کوئی کٹھن معاملہ آ پڑتا تو اسے حل کرنے کے لیے سب کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف پڑتی تھیں اور وہ اپنی حکیمانہ بصیرت سے کام لے کر فوراً اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ سب باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں اور وہ اپنے شوہر کی اس عزت و افزائی کے باعث حد درجہ مسرور رہتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی اس وقت تو کوئی حد نہ تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے شوہر کے ایک حکیمانہ فیصلے کے نتیجے میں قریش کے خاندانوں کے درمیان ایک ایسی خونریز جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی جو اگر خدا نخواستہ بھڑک اٹھتی تو سالہ سال تک اس کے ختم نہ ہونے کا امکان تھا اور جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی بھی کام آ جاتے تو کم تھے۔ یہ جھگڑا کسی قدیم یا جدید دشمنی کے باعث پیدا نہ ہوا تھا، کسی کنویں پر اپنے مویشیوں کو پہلے پانی پلانے کا تنازع نہ تھا، کسی ہمسائے یا مہمان کی عزت و ناموس خطرے میں پڑ جانے کا بھی سوال نہ تھا۔ اس کی بنیاد صرف اس بات پر تھی کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا۔ کعبہ کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھیں اور قریش نے اسے ڈھا کر دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور بڑے شوق سے اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ عظیم فخر کس شخص کے حصے میں آئے۔ ہر شخص اس سعادت سے بہرہ ور ہونا چاہتا تھا کیونکہ صرف یہی کام اس کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے اور تا قیامت اس کے قبیلے کو دوسرے تمام قبائل سے ممتاز رکھنے کے لیے کافی تھا۔ جھگڑا بڑا اور قریب تھا کہ اس فخر کے حصول کی خاطر قبائل کے درمیان تلواریں کھینچ جاتیں کہ ایک شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس معاملے کو کل تک ملتوی کر دو اور کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اس کے ذریعے فیصلہ کرا لو کہ کون شخص حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا حقدار ہے۔ اس تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اگلے روز سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں کو ان کی امانت و صداقت اور حسن بصیرت کا تجربہ تھا، وہ بخوشی ان کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کپڑا بچھا کر اس پر حجر اسود کو رکھا اور ہر خاندان کے سردار کو بلا کر ایک ایک کو نہ ان کے ہاتھ میں کونا پکڑایا۔ سرداروں نے چاروں طرف سے کپڑے کو پکڑ کر اسے اٹھایا اور آپ نے کپڑے سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس حکیمانہ فیصلے سے سب سردار خوش ہو گئے۔